زمانے میں ٹیچنگ کا جو مقصد ہوتا تھا، ٹیچنگ کا مطلب ہوتا تھا سکھانا. اب جو ٹیچنگ کا مطلب ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اب ٹیچنگ کا مطلب سکھانا نہیں ہے، اب ٹیچنگ کا مطلب ہے سیکھنے میں مدد کرنا، موٹیویٹ سیکھنے میں مدد کرنا، جس میں موٹیویشن بھی شامل ہے، فیسیلیٹیشن بھی شامل ہے، ٹریننگ بھی شامل ہے، اپریسیشن بھی شامل ہے، پنشمنٹ بھی شامل ہے، سب چیزیں شامل ہیں. تو بنیادی فرق کیا ہوا؟ ٹیچنگ اب سکھانا نہیں ہے، ٹیچنگ سیکھنے میں مدد کرنا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ 50 سال پہلے ٹیچرز کے بغیر گزارا نہیں تھا، اب ٹیچر کے بغیر بڑے آرام سے گزارا ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بچہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، جس کے والدین نے، محلے نے، سوسائٹی والوں نے اعتماد کر کے ہمارے پاس بھیج دیا ہے، ہم اسے ایسی کیا چیز دیں جو اس کو باہر نہیں مل رہی. جب بھی میں کلاس لیتا ہوں یونیورسٹی کے اندر تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں یار یہ ساری چیزیں جو میں پڑھا رہا ہوں، یہ بچہ انٹرنیٹ سے یہاں سے باہر کلاس سے باہر زیادہ اچھا سیکھ سکتا ہے، تو میں اسے کیا دوں؟ آپ سوچیں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ اسے کیا دے سکتے ہیں جو کوئی اور نہیں دے سکتا؟ آئیڈیا دے سکتے ہیں، بہت زبردست، بالکل صحیح. اور کیا دے سکتے ہیں؟ اچھی تربیت کر سکتے ہیں، ٹاپک پہ اس کو رہنمائی کر سکتے ہیں، ٹاپک پہ رہنمائی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے تبدیلی کیسے آ رہی ہے. اب ہمیں ٹاپک پڑھانا نہیں ہے، اب ہمیں اسے بتانا ہے کہ ٹاپک یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بس اسے دیکھ کے آ جاؤ. تو اب جو کانسیپٹ ہو رہا ہے نا اسے کہتے ہیں فلپ کلاس روم. پہلے تھا ایک کلاس روم، اب ہے فلپ کلاس روم. اس کو کہیں پہ لکھ لیں، یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے ٹیچنگ میں، فلپ کلاس روم. فلپ کہتے ہیں الٹ. اچھا کلاس روم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کلاس روم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک استاد ہوتا ہے اور وہ طالب علموں کو لیکچر دیتا ہے. طالب علم کیا کرتے ہیں؟ اس لیکچر کو سنتے ہیں اور اس کے بعد میں جا کے اپنے محلے میں، گھر میں جا کے اس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر ٹیچر کو رپورٹ کرتے ہیں. یہ ہے کلاس روم. فلپ کلاس روم میں کیا ہوتا ہے؟ فلپ کلاس روم میں یہ ہوتا ہے کہ استاد طالب علم سے کہتا ہے کہ تم نے خود سیکھ کے آنا ہے. کلاس کے اندر استاد نہیں سکھائے گا. فلپ کلاس روم میں کیا ہے؟ سیکھے گا بچہ باہر کہیں پہ، اور جب وہ کلاس میں آئے گا تو کلاس میں آ کے استاد سے وہ ڈسکشن کرے گا، بحث مباحثہ کرے گا کہ میں نے یہ سیکھا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے. اور یہ جو گفت و شنید ہے، یہ جو بحث و مباحثہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو انٹرنیٹ پر نہیں ملتی. آپ سیکھ تو لیں گے لیکن سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا نا. تو ٹیچر کا کام آج کے زمانے میں سکھانا نہیں ہے، سیکھنے میں مدد کرنا ہے. فیسیلیٹیشن ہے ٹیچنگ کا مقصد. اب یہ جو مائکرو ٹیچنگ ہے، اس میں آپ کو وہ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ جس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے سیکھنے کے اندر. مائکرو ٹیچنگ، مائکرو بہت چھوٹا، اور ٹیچنگ بہت چھوٹے لیول پہ جا کے پڑھانا. تو مائکرو ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچنگ کے کام کو اتنے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تبدیل کر دینا کہ وہ بچے کے لیے، سب کے لیے اس کو جذب کرنا آسان ہو جائے. اب جب آپ نے کھانا کھایا تھا تو آپ نے چھوٹے چھوٹے لقمے لیے تھے نا. آپ نے پوری پلیٹ یا پوری روٹی کیوں نہیں کھا لی؟ جس طرح آتا ہی نہیں جائے گی، ہضم نہیں ہوگی، تو آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا. تو مائکرو ٹیچنگ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ ٹیچنگ کو چھوٹے چھوٹے اتنے حصوں میں تقسیم کر دینا کہ وہ لرنر کے لیے، طالب علم کے لیے زیادہ آسان ہو جائے. کچھ چیزیں ہیں جو اچھا ٹیچنگ میں بات ہم نے کر لی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیچنگ از بیسیکلی فیسیلیٹیٹنگ آف دا لرننگ. اب آپ مجھے بتائیں کہ لرننگ کیا ہوتی ہے؟ سیکھنا. آپ سیکھنا کسی کو سکھاتے کیوں ہیں؟ آپ کسی کو کیوں سکھاتے ہیں؟ چیزوں کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے. بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے. اور اہلیت پیدا کرنے کے لیے کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ وہ دوسروں تک یہ بات پہنچا سکے. اور اس سے کیا ہوگا؟ سب کو نفع ہوگا. زبردست. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی کو سکھا اس لیے رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ سب کو فائدہ ہو. یہ مطلب ہوا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طالب علم جو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آ رہا ہے وہ ابھی اس جگہ پہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ لوگوں کو فائدہ دے سکے، وہ ابھی یہاں پہ ہے. تو آپ لرننگ کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ سے سکھا کیوں رہے ہیں؟ سکھا اس لیے رہے ہیں تاکہ وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے. بس یہ سکھانا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا
جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اہلیت ہے، سلوک جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. تو دوسرے لفظوں میں لرننگ کیا ہوئی؟ یہ ایک چینج ان بیہیویئر. آپ اس کا بس بیہیویئر چینج کرنا چاہ رہے ہیں. بیہیویئر کب چینج ہوتا ہے؟ مینجمنٹ میں 3 چیزیں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں. 3 چیزیں ہیں جو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ چاہے آپ دین لے لیں، چاہے دنیا لے لیں، چاہے آخرت لے لیں، یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ ہے KSA: نالج، اسکل اور ابیلٹی. نالج، اسکل، ابیلٹی. کچھ لوگ ابیلٹی کہتے ہیں، کچھ لوگ ایٹیچیوڈ کہتے ہیں. تو آپ جو بھی لکھیں. تو جو سکھانا ہوتا ہے، یہ جو ٹیچنگ جو ہوتی ہے، اس نے ان 3 چیزوں پہ کام کرنا ہوتا ہے. نالج پہ، اسکل پہ اور ابیلٹی پہ یا ایٹیچیوڈ پہ. آپ نالج چینج کریں گے، آپ اسکل چینج کریں گے، اور جب آپ ایٹیچیوڈ چینج کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. ابیلٹی مطلب صلاحیت. اسکل ہوتی ہے ٹیکنیکل ابیلٹی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں مہارت، بہت شکریہ. اسکل مہارت. تو نالج ہے کسی چیز کا پتہ ہونا، اسکل ہے اس نالج کو، اس علم کو کہیں پہ اپلائی کرنا، مطلب کسی چیز کی مہارت ہونا. اور ایٹیچیوڈ ہے وہ ایٹیچیوڈ، وہ رویہ جس سے آپ اس نالج اور اسکل کو استعمال کریں گے. تینوں چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہو گئی نا. مطلب اگر آپ کے پاس نالج بھی ہے، اسکل بھی ہے، ایٹیچیوڈ نہیں ہے تو اس نالج اور اسکل کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اس علم اور مہارت کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کسی کا کام ہی نہ کرنا چاہیں. تو اس کا مطلب یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس ایٹیچیوڈ ہے، آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ میں وہ مدد کرنے کی مہارت ہی نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو تینوں چیزیں ہوں گی تو کہتے ہیں کہ کامیابی ہو. اچھا اب یہ ہے کہ لرننگ ہوتی کیسے، طالب علم سیکھتا کیسے. 20% وہ ہوتا ہے جو بچہ سنتا ہے، 30% وہ ہے جو وہ دیکھتا ہے، 50% وہ ہے جو وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور 90% وہ ہوتا ہے جو وہ سنتا، دیکھتا اور کرتا ہے. اگر آپ تینوں چیزیں آپ اس سے کروائیں گے تو اس کی جو لرننگ ہے وہ 90% ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں آپ ان میں سے کون سے کام کر رہے ہیں؟ آپ صرف سناتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں، یا اس سے کچھ کرواتے بھی ہیں؟ سناتے ہیں. کھری سناتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں. کچھ لوگ کرواتے ہیں، کچھ لوگ کرواتے بھی ہوں گے. اور یہ موضوع سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ویری بھی کر رہا ہوگا نا. کچھ لوگ انگلش پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ ریاضی پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ فقہ پڑھاتے ہوں گے، کچھ کوئی اور پڑھاتا ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو انوالو نہیں کریں گے، جب تک آپ اسے کروائیں گے نہیں، اس وقت تک وہ سیکھے گا. یہ اسی کا چارج. اب تھوڑی سی میں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیچنگ کے اندر ٹیچنگ کس طریقے سے تبدیل ہو رہی ہے. ٹیچنگ تبدیل اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی تھی کہ استاد نے بچے کو کیا دیا ہے، کتنے گھنٹے کتنے سال آپ نے بچے کو پڑھایا ہے. پہلے یہ امپورٹنٹ ہوتا تھا. اب امپورٹنٹ کیا ہے؟ اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ امپورٹنٹ یہ نہیں کہ آپ نے اسے 8 سال پڑھایا یا 10 سال پڑھایا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے میں صلاحیت پیدا ہوئی یا نہیں. اگر وہ صلاحیت 2 سال کے اندر پیدا ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے اور ہم اسے 8 سال تک پڑھا رہے ہیں تو وہ 6 سال ضائع ہو رہے ہیں نا. 6 سال طالب علم کے نہیں ضائع ہو رہے، 6 سال استاد کے ضائع ہو رہے ہیں جس کے پاس اتنا علم ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ کوانٹٹی سے کوالٹی سے، تعداد سے زیادہ، نمبر سے زیادہ اب معیار کی بات ہو رہی ہے، مقدار سے زیادہ معیار کی بات ہو رہی ہے. مطلب اہم یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے کتنے سال پڑھایا، کتنی کتابیں پڑھا دیں. اہم یہ ہے کہ جتنی پڑھائیں وہ آئیں یا نہیں آئیں. اور پھر اب فیکلٹی ٹیچنگ استاد سے زیادہ امپورٹنٹ اب اسٹوڈنٹ ہو گیا، طالب علم ہو گیا. اور کیا ہو رہا ہے؟ اب امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، اہم یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کیا دے رہے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کیا کر پا رہا ہے. اور پہلے کریکولم کی بات ہوتی تھی، اب ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے. دونوں میں فرق ہے کچھ؟ نصاب میں اور تعلیم میں کوئی فرق ہے؟ کریکولم، نصاب، ایجوکیشن، تعلیم، ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ کریکولم میں انفارمیشن کو منتقل کیا جاتا ہے. صحیح. یہ تعلیم تربیت ہے ہماری. تعلیم حاصل کرنے کے لیے نصاب ایک ذریعہ ہے.
بالکل صحیح. نصاب تعلیم کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے کسی کو نصاب دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے تعلیم دے دی اس کو. تو تعلیم ایک بڑی چیز ہے, نصاب ایک چھوٹی چیز ہے. تو اگر ہم نصاب کو فوکس کرتے رہیں گے تو تعلیم تو مس ہو جائے گی نا. تو ہمیں تعلیم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نصاب کو بھول جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نصاب کے ساتھ ہم نے اس کی تعلیم کو بھی نظر میں رکھنا ہے. تو اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اچھا, مائکرو ٹیچنگ جو ہوتی ہے اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے پورا. یہ ابھی میں آپ کو اس کا آج مائکرو ٹیچنگ کا صرف آپ کو ایک تعارف دوں گا. اصل میں جو کام ہوگا وہ کل سے شروع ہوگا جو آپ لوگ کریں گے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سائیکل کیا ہے. سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے اسٹیپ میں جو ہم آج ہم اسٹیپ 1 پہ اسٹیپ 1 میں ہوگا. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ مائکرو ٹیچنگ میں اسکلز کون کون سی ہوتی ہیں. ابھی ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے. اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے, اور کل صبح آپ لوگ یہاں پہ آ کے ایک اپنا جس طرح آپ درس دیتے ہیں اپنے مدرسے کے اندر, آپ یہاں پہ آ کے درس دیں گے. اور وہ درس ہوگا 10 منٹ کا. اس 10 منٹ کے درس کو ہم لوگ ویڈیو میں بنائیں گے, اور ویڈیو بنانے کے بعد ہم یہاں پہ اس ویڈیو کو چلائیں گے. اور اس کے بعد ہم آپ کے دوستوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو درس دیا ہے اس میں کیا اچھی باتیں ہیں اور ایسی کون سی باتیں ہیں جن میں ابھی تھوڑی بہتری کی گنجائش ہے. اور وہ پھر آپ لکھ لیں گے. اس طریقے سے جتنے بھی لوگ ہوں گے سب لوگ یہاں پہ وہ درس دیں گے اور اس کی ویڈیو بنے گی اور یہاں پہ ویڈیو چلیں گے. یہ ہو جائے گا اسٹیپ 2 اور اسٹیپ 3. مطلب کل صبح آپ لوگ درس دیں گے, اس کے بعد اس پہ آپ کو فیڈ بیک ملے گی اپنے دوستوں کی طرف سے, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو فیڈ بیک ملے گی اس فیڈ بیک کی بنیاد پہ آپ جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتر ہو سکتی تھیں آپ اسے بہتر بنائیں گے, اور ایک بار دوبارہ درس دیں گے. اور دوبارہ جب درس دیں گے تو اس پہ پھر آپ کو ایک فیڈ بیک ملے گی. تو اس طریقے سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں پہلے نہیں تھیں وہ آپ کو 4 سال پڑھانے یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد میں نے مائکرو ٹیچنگ کا جو ٹریننگ تھی وہ میں نے HEC میں کی تھی. اور میں سمجھتا تھا کہ 4 سال پڑھانے کے بعد اب مجھے ضرورت نہیں ہے, اور اس کی ایک وجہ بھی تھی. اور اگر آپ میری یونیورسٹی میں آ کے آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں کا سب سے اچھا ٹیچر کون ہے, تو میں وہ تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. تو اگر آپ یونیورسٹی میں کسی سے بھی جا کے پوچھتے ہیں کہ یہاں کا سب سے اچھا ٹیچر کون ہے تو ٹاپ 3 میں کوئی نہ کوئی میرا نام ضرور لے گا. اور 4 سال اس طرح رہنے کے بعد جب میں نے مائکرو ٹیچنگ کا سیشن اٹینڈ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا. پھر میں نے مائکرو ٹیچنگ کی وہ 2 پریزنٹیشن وہاں پہ تھیں HEC میں. وہاں پہ ایک ایکسپرٹ آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ غلطی کرتے ہو, یہ چیزیں اس طریقے سے امپروو ہونی چاہیے. پھر میں نے اس کو امپروو کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا کافی فائدہ ہوا. تو میرے خیال میں کل جب ہم یہ کریں گے تو ہر ایک سے تو لینا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن جو لوگ دینا چاہ رہے ہیں وہ اپنے نام لکھوا دیں تاکہ کل ہم پھر اس کو اپلائی کر لیں. ٹاپک آپ کی اپنی پسند کا ہوگا. جو آپ درس دیتے ہوتے ہیں عام طور پہ جو آپ پڑھاتے ہیں اسی میں سے ایک چھوٹی سی چیز لے لیں جو آپ نے 10 منٹ میں یہاں پہ کریں. ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے اور یہاں پہ چلائیں گے. آپ یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. جس طرح آپ اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں نا, مطلب باقی جتنے بھی دوست احباب ہوں گے یہ آپ کے طالب علم بن جائیں گے. بس یہ سمجھیں گے کہ جس طرح کلاس سامنے جس طرح درس ہوتا ہے. ہم سوال بھی آپ سے بچوں والے سوال کریں گے تاکہ تھوڑا اندازہ ہو جائے, اور اس کے بعد پھر آپ چاہے ڈانٹنا چاہیں ڈانٹ لیں, ان کو جو مرضی کرنا چاہیں آپ. ٹھیک ہے, چونکہ آپ درس دے رہے ہیں, آپ استاد ہیں, ہم باقی سارے طالب علم ہیں, تو یہی ہوگا. تو یہ بڑا مزہ آئے گا کیونکہ اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو ہمیں 4 یا 5 سے زیادہ لوگ شاید ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے, لیکن جو کریں گے میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو ہمیں 5 لوگ اپنے نام لکھوا دیں. جی یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مدرسے سے آپ لوگ, مطلب میں نہیں اب چاہ رہا کہ